بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، طلحہ رحمان ہیئر۔ آج میں جس ٹاپک پر بات کرنا چاہ رہا ہوں ایکچولی وہ ہے انزائٹی، ڈپریشن، سائیکوسومٹائزیشن، او سی ڈی۔ ان سب میں ڈفرینسز کیا ہیں اور ہماری یوتھ کے اندر یہ سارے مسئلے کامن کیوں ہیں، اس پر تھوڑا سا ہائی لائٹ کرتے ہیں اس بات کو کہ کیا کیا ایسے فیکٹرز ہیں جو فیکٹرز انزائٹی ڈپریشن کی طرف یوتھ کو لے کے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت نے انسان کو بہت خوبصورتی سے پیدا کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اختیار دیا کہ تمہارے پاس دو راستے ہیں، ایک ہے اہدنا الصراط المستقیم اور ایک ہے ولا الضالین۔ اب یہ دونوں چوائس ہمارے پاس ہے، ہم نے کس طرف جانا ہے۔ ایکچولی صراط مستقیم بھی ہمارے پاس ہے، ولا الضالین بھی ہمارے پاس ہے۔ اب چوائس ڈیپینڈ کرتی ہے ہم پہ کہ ہم جا کس طرف رہیں۔ یاد رکھیے گا، ہمارے پاکستان کے اندر یہ جو ایک وائرل ڈیزیز کی طرح پھیلنے والی مرض یعنی انزائٹی یعنی ڈپریشن، یہ کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں جن وجوہات کو ہم نگلیکٹ کرتے ہوئے اگنور کر رہے ہیں، اور اگنور کرتے ہوئے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انزائٹی ہے، ہمیں ڈپریشن ہے۔ ہم نے بس ایک بات بنائی ہوئی کہ بھائی ہمیں انزائٹی ہے، ہمیں ڈپریشن ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اوور تھنکنگ ہے، ہمیں او سی ڈی ہے، ہمیں سائیکوسومٹائزیشن ہے۔ ان سب میں فرق تو سمجھیے پہلے کہ ان سب میں فرق کیا ہے، اور پھر اس کی ریزن دیکھیں۔ ہم لوگ سمپٹمز کو ختم کرتے ہیں، ہم ایکچوئل روٹ کاز کو ختم نہیں کرتے۔ حالانکہ کسی چیز کو اگر ختم کیا جائے تو سب سے پہلے اس کی روٹ کو ختم کریں۔ اگر روٹ ختم ہوگی تو ظاہر سی بات ہے سارا کا سارا جو ہے وہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ جیسے کہ مثال لے لیں، ایک درخت ہے، ہم کہتے ہیں یہ میرے گھر میں جو ہے وہ درخت لگا ہوا ہے، اور یہ اس درخت نے جو ہے وہ تباہی مچائی ہوئی ہے، بھائی سارا ایریا کور کیا ہوا ہے، تنگ کیا ہوا ہے، اس کو ختم کرو۔ اب ہم ختم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہم اوپر سے کاٹ لیتے ہیں، لیکن کچھ عرصے بعد وہ درخت دوبارہ آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم درخت کو کاٹ رہے ہیں لیکن اس کی جڑوں سے اس کو نہیں کاٹ رہے، اس کی جڑوں کو ختم نہیں کر رہے تاکہ یہ دوبارہ لگے ہی نہ۔ سیم ہمارا یہی مسئلہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی مجھے چکر آتے ہیں، مجھے باڈی میں ویکنس ہو رہی ہے، مجھے سانس لینے میں پرابلم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے دن بھر جو ہے وہ بلڈ پریشر ڈاؤن رہتا ہے، میری انرجی لو رہتی ہے۔ یہ ساری انرجی جو لو رہتی ہے، بلڈ پریشر ڈاؤن رہتا ہے، ویکنس ہوتی ہے، چکر آتے ہیں، ایکچوئل میں روٹ کاز اس کی کیا ہے؟ ہم لوگ ٹیسٹ کروا کر تھک جاتے ہیں کہ بھائی جو ہے چکر آ رہے ہیں، میری ایم آر آئی کرواؤ جی، ٹھیک ہے، چیسٹ ایکس رے کرواؤ جی، بریتھ لیسنس ہو رہی ہے، بھائی چیسٹ ایکس رے کرواؤ جی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم لوگ بار بار یہ چیز دیکھتے ہیں کہ بھائی بھوک نہیں لگ رہی جی، اسٹومک کا ٹیسٹ کرواؤ۔ کبھی ہم گیسٹرو کے پاس جاتے ہیں، کبھی ہم جو ہے وہ نیورولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی اسی طرح ہم جو ہے وہ لیور اسپیشلسٹ کے پاس یعنی جاتے ہیں، گیسٹرو کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کبھی ہم پلمونالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں کہ میرے لنگس کا جو ہے وہ مسئلہ ہو گیا۔ ایکچوئل میں سارے ڈاکٹرز ان کو بار بار یہی کہہ رہے ہوتے ہیں، بھائی صاحب آپ کو مسئلہ نہیں ہے، آپ کو کوئی میڈیکل کاز، کوئی میڈیکل ریزن آپ کے سمپٹمز کے پیچھے نہیں ہے، یہ آپ کی مینٹل ریزن ہے، یہ آپ کی مینٹل ڈیولپمنٹ ہے جو آپ نے خود کی ہوئی۔ یاد رکھیے گا، ہیومن باڈی کا جو کمپلیکس آرگن ہے وہ ہمارا برین ہے، اور آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ برین ہمارے پاس جتنا بھی چلتا ہے وہ نیورون کی بیس پر چلتا ہے، اور نیورونز کیا ہوتے ہیں؟ نیورونز کو ہم الیکٹرو کیمیکل سیلز یا الیکٹریکل پلسز بھی کہتے ہیں، یعنی جن کا کام ہے میسج کو ٹرانسمٹ کرنا۔ یعنی آپ کی باڈی کے اندر کیا ہو رہا ہے، اس ساری انفارمیشن کو لے کر جانے والا ہمارا نیورون ہے، ہمارے برین تک لے کے جائے گا، اور برین سے میسج لے کر دوبارہ اس پارٹ تک آ جائے گا۔ اب دیکھیں ذرا سا بات کو سمجھیے، ہم نے اپنے برین کو جس پیٹرن سے بنایا ہوتا ہے اسی پیٹرن سے برین ہمیں بار بار رسپانس دے رہا ہوتا ہے۔ جیسے کہ مثال لے لیں، میں ریگولر بیسس پر ایک چیز کے بارے میں سوچتا ہوں، فار ایگزامپل میرے پاس ایک چابی ہے، اس چابی کے بارے میں ڈیلی سوچتا ہوں۔ کیا سوچتا ہوں؟ کہ یہ جو چابی ہے یہ
یہ چابی جو ہے وہ اریٹیٹ کر رہی ہے مجھے. کیا اریٹیٹ کر رہی ہے؟ اس کی شکل مجھے نہیں اچھی لگتی. اس چابی کی شکل مجھے اچھی نہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ چابیاں تو ہزار ہیں لیکن پرابلم مجھے صرف ایک سے. اب ہمیشہ میں ہزار کو چھوڑ کر اس پرابلم کی طرف ہی دیکھوں گا. کیوں؟ میرے مائنڈ میں یہ بیٹھ گیا ہے, میرا نیورل پیٹرن یہ بن گیا ہے کہ یہ چابی مجھے اریٹیٹ کر رہی ہے. جبکہ اس کی اگر ریزن دیکھی جائے تو کوئی اتھینٹک ریزن نہیں کہ کیوں اریٹیٹ کر رہی ہے, کیا وجہ ہے. نہیں, میرے مائنڈ میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے کہ یہ اریٹیٹ کرے. اب اکثر لوگ اس بات پر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ مجھے انزائٹی ہے, مجھے ڈپریشن ہے, مجھے سومیٹک ڈس آرڈر ہے. ذرا سا ان میں تھوڑا سا ڈفرینس ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا. میں وقت کے ساتھ ساتھ ان کی انشاءاللہ آپ کو آئیڈینٹیفیکیشن کا طریقہ بھی بتاؤں گا, کون کون سے ٹیسٹ آپ کروا سکتے ہیں وہ بھی بتاؤں گا, لیکن تھوڑا سا فرق کو سمجھیے گا. سب سے پہلی بات, ایک ہے انزائٹی, ایک ہے ڈپریشن, ایک ہے OCD یعنی obsessive compulsive disorder, اور ایک ہے سائیکوسومیٹائزیشن. یہ چار بڑی چیزیں. اب پانچویں چیز جو ہمارے پاکستان میں یوتھ کو ہٹ کر رہی ہے وہ ہے فیئر, فوبیا, جس کو irrational thought بھی کہا جاتا ہے. اب ان سب پر تھوڑا سا نظر ڈالتے ہیں کہ ان میں فرق کیا ہے. یاد رکھیے, یہ جو انزائٹی ہے, انزائٹی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جان لینے پر تل جائیں اپنی, آپ زندگی سے تنگ ہو جائیں. یہ انزائٹی اس چیز کا نام نہیں. انزائٹی ہلکی پھلکی ٹینشن کو کہا جاتا ہے جو ریگولر بیسس پر ہو سکتی ہے. جیسے کہ آپ روزانہ کے اعتبار سے کوئی کام کر رہے ہیں, کوئی کام کا برڈن ہے آپ کے اوپر, یا کوئی کس کے علاوہ کوئی مسئلہ ہے, یا ڈیلی بیسس کے اوپر جو ہے گھر کے تھوڑے بہت جو ہے وہ ٹینشن کوئی بدلہ لے, کوئی مسائل ہوں, یا آفس کے اس کے کوئی مسائل ہوں. یہ سارے جو ہیں ہلکی پھلکی ٹینشن کا ہو جانا, نتھنگ ٹو وری اباؤٹ, کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور اسی چھوٹی موٹی ٹینشن کا ہو جانا ہی انزائٹی ہے. انزائٹی کوئی بڑی چیز نہیں ہے. یاد رکھیے, یہ جو انزائٹی ہے ہم نے اس کو تھوڑا سا اپنے مائنڈ میں دیکھیں. ہمارا مائنڈ یہ نا جو انزائٹی کو کیا سے کیا بنا رہا ہے. ایکچوئل میں انزائٹی یہ نہیں جو ہم سوچ رہے ہیں. انزائٹی تو ہلکی پھلکی تشویش کا نام ہے, جیسا ٹینشن, جیسے ہلکا پھلکا اسٹریس. لیکن یہ اسٹریس جب وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ ہوتا جائے, یعنی آپ اس کو وقت پر جو ہے وہ ڈائیگنوز نہ کریں, وقت پر اس چیز کو کاؤنٹر نہ کریں, وقت پر اس چیز کو پریونٹ نہ کریں, کنٹرول نہ کریں, یہ ڈیلی اسٹریس آپ کے برڈن اتنے زیادہ ہوتے جائیں, ٹھیک ہے, کہ آپ اس کو پھر کنٹرول نہ کر سکیں, پھر وہ چیز اٹ کین لیڈ ٹو ڈپریشن. پھر وہ ڈپریشن بن جاتی ہے. اور پھر ڈپریشن کیا ہے؟ مایوسی. انزائٹی اور ڈپریشن میں ذرا فرق تو سمجھیے گا. ہلکی ٹینشن جو آپ ریگولر بیسس پر لے رہے ہیں وہ انزائٹی, لیکن وہ ریگولر بیسس پر روزانہ اگر آپ ٹینشن لیں, وہ آپ اپنی ایک معمول بنا دیں, ایک عادت بنا دیں, ایکچولی یہ کیا ہے؟ ڈپریشن. اور ڈپریشن پھر آپ کی روزمرہ زندگی کو افیکٹ کرتا ہے. جیسے دن بھر مایوس رہنا, دن بھر پریشان رہنا, ٹھیک ہے, خفا رہنا, ہر وقت اداس رہنا, نا امید رہنا, ہر وقت ایسا لگے گا کہ بس سم تھنگ بیڈ ول ہیپن, کچھ میرے ساتھ برا ہو جائے گا. یہ ڈپریشن. انزائٹی اس چیز کا نام نہیں, اس کا نام ہے ڈپریشن. جب آپ کی زندگی متاثر ہونا شروع ہو جائے, آپ کے روزمرہ کے کام, آپ کا اٹھنا, آپ کا بیٹھنا, کھانا پینا, چلنا پھرنا, ہنسنا, ایز ویل ایز آپ کی رننگ, آپ کی واک, آپ کی ڈیلی ایکٹیویٹیز افیکٹ ہونا شروع ہو جائیں, اب سمجھ جائیں کہ بات انزائٹی والی نہیں بلکہ بات انزائٹی سے آگے چلی گئی ہے. اٹ از لیڈنگ ٹورڈز ڈپریشن. یہ ڈپریشن کی طرف جا رہی ہے. اب دونوں میں فرق کو آپ کو, مجھے امید ہے کہ سمجھ آئی ہوگی. اب تیسری چیز ہے OCD, obsessive compulsive disorder. ہم لوگ اکثر یہ سوچتے ہیں کہ obsessive compulsive disorder کا نام, OCD کا نام جب بھی آتا ہے تو ہمارے مائنڈ میں ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ بھائی کسی کام کو بار بار کرتے رہنا. جیسے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری ایک بندہ جو ہے وہ ہاتھ دھو رہا ہے تو بار بار ہاتھ دھوئے گا, تو یہ کہتا ہے ہم اس کو وہم ہو گیا, جس کو ہم عام زبان میں وہم کہتے ہیں, یعنی پیرانوئی کہتے ہیں. ایکچوئل میں اس چیز کا نام OCD نہیں. OCD ہر اس چیز کا نام ہے جو ریگولر بیسس پہ آپ کر رہے ہیں. جیسے کہ تھنکنگ, آپ کو روزانہ کے اعتبار سے تھنکنگ آ رہی ہے, اوور تھنکنگ, نیگیٹو تھنکنگ, اور وہ نیگیٹو تھنکنگ روزانہ اگر آپ کا موڈ سوئنگ کر دیتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کا روزانہ کے اعتبار سے معمول بن گیا ہے کہ ایک سوچ آتی ہے,
آپ کے مائنڈ میں آپ کو سٹک کرتی ہے، پھر اس کے بعد آپ کا موڈ سوئنگ ہو جاتا ہے، آپ تھوڑا اداس ہو جاتے ہیں، آپ غصہ ہو جاتے ہیں. اس چیز کا نام کیا ہے؟ یہ او سی ڈی ہے. او سی ڈی کبھی بھی یہ نہ سوچیے گا کہ بار بار ہاتھ دھوئیں گے تو او سی ڈی ہو جائے گی. بار بار تھنکنگ کا آ جانا بھی او سی ڈی میں ہی آتا ہے، یعنی ایک سوچ جو ریگولر بیسس پر آپ کو تنگ کرتی ہے، لیکن اور آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ وہ آپ کو تنگ کر رہی ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کو ریگولر بیسس پر سوچ رہے ہیں، معمول کے مطابق سوچ رہے ہیں کہ بھائی اس کو سوچا نہیں تو مجھے پھر کچھ ہوگا، میں تنگ ہوں، ٹھیک ہے، میں تنگ ہوں، اس کو سوچے بغیر میں تنگ ہوں. یہ بھی او سی ڈی ہے. ٹھیک ہے، ان تینوں میں ذرا بات کو سمجھیں. اب چوتھی چیز سائیکوسومیٹائزیشن. ہمارے پاکستان کے اندر ہم لوگ سیلف ٹیسٹ بہت زیادہ کرواتے ہیں. بھائی فوراً ذرا سا پین آ گیا چیسٹ میں تو میری ای سی جی کرواؤ جی، سیلف پر ای سی جی کروا دیں. ٹھیک ہے، ذرا سا مجھے چکر آ گیا تو میری ایم آر آئی کرواؤ جی. یہ سیلف ٹیسٹ ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں سیلف ٹیسٹ پہ. ایکچوئل میں آپ کو ایک چیز سمجھاؤں، یہ جو سائیکوسومیٹائزیشن ہے، سائیکوسومیٹائزیشن ورڈ نکلا ہے کہ جب آپ کا مینٹل ہیلتھ، یعنی جب آپ کا برین بار بار آپ کے باڈی کے سمپٹمس پر غور کرنا شروع ہو جائے، اس ڈس آرڈر کو سائیکوسومیٹائزیشن کہتے ہیں. جیسے مان لیجئے میرے ہاتھ میں درد آیا، میرے ہاتھ میں پین آئی. اب یہ جو درد ہے اس کی ریزن نمبر آف ریزنس ہو سکتی، لیکن میرا برین کیا کہے گا؟ کہیں ہڈی تو نہیں ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے، کہیں جو ہے وہ جوائنٹ ڈسلوکیٹ تو نہیں ہو گیا. اب اس کی کامن ریزن کیا ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے بھائی تم نے کوئی وزن اٹھایا ہو تو اس کی وجہ سے پین ہو. لیکن ہمارا برین کیا کہتا ہے کہ جب بھی کسی چیز کو، جب آپ سمپٹمس کو آپ خود ڈائگنوز کرنا شروع ہو جائیں، اپنی باڈی کے سمپٹمس کو خود ڈائگنوز کریں اور پھر اپنی ریزن بھی خود ہی بتائیں کہ بھائی اس کی جو ریزن ہے وہ بڑی کمپلیکس ہے، بڑا خطرناک ہو گئے. اور ہم لوگوں کا سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ ہے گوگل سمپٹم. ہم لوگ اٹھاتے ہیں اپنے باڈی کے سمپٹمس کو گوگل پر ڈالتے ہیں اور گوگل آپ کو کہتا ہے نہیں بھائی اب تو آپ نے بچنا نہیں، آپ کو تو جو ہے وہ ٹیومر ہو گیا ہے، آپ کو کینسر ہو گیا ہے، اب آپ بچ نہیں سکتے، آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا، آپ کے پاس 10 منٹ ہے. ٹھیک ہے، وہ صرف اور صرف آپ کے ڈپریشن کو زیادہ کر رہا ہے. یاد رکھیے پہلی ایڈوائس کہ گوگل کو آپ نے کبھی بھی اپنے سمپٹمس کے لیے یوز نہ کریں. گوگل کو اگر سمپٹمس کے لیے یوز کریں گے تو یہ آپ کی انزائٹی کو، آپ کے ڈپریشن کو اور بڑھاتا ہے، یہ آپ کی ڈپریشن کو کم کبھی بھی نہیں کرتا. ٹھیک ہے، ہاں اگر پازیٹیو وے کے اندر گوگل کو استعمال کریں تو کیا جا سکتا ہے. سائیکوسومیٹائزیشن میں نے لاسٹ چیز آپ کو بتائی وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی باڈی پر ضرورت سے زیادہ غور کرنا شروع ہو جائیں، جیسے سر میں درد آ رہا ہے تو کیا ہو پتہ نہیں کیوں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، چیسٹ میں پین ہو رہا ہے تو پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے آپ کی باڈی کے کسی ریجن میں جو ہے انٹسٹائن میں پین ہو گیا تو آپ کا مائنڈ ایک دم سٹک کرے بھائی یہ پین کیوں ہو رہا ہے، کوئی کمپلیکس ریزن تو نہیں ہو گئی، کوئی جو ہے وہ انفلیمیشن تو نہیں ہو گئی، کوئی کینسریس ڈیزیز تو نہیں ہے، کوئی کمپلیکس ڈیزیز تو نہیں ہے. یہ ساری چیزیں آپ کی سائیکوسومیٹائزیشن میں آتی. یاد رکھیے ان ساری چیزوں سے بچنے کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ الگ الگ ہے، یعنی میڈیکیشن کوئی کرتے ہیں، کوئی میڈیٹیشن کرتے ہیں، کوئی آپ کے پاس سائیکو تھیراپی کرتے ہیں. کوئی ضرورت نہیں ان چیزوں کی. یاد رکھیے ان ساری چیزوں کو اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نماز پڑھنا شروع کریں. اگر آپ دن میں 5 وقت نماز پڑھنا شروع کر جائیں تو میرے حساب سے آپ کو انزائٹی ڈپریشن نہیں ہو سکتا. دوسری چیز، اگر آپ دن میں ڈیلی ہلکی پھلکی واک، میں آپ کو یہ چیز سیلف ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے بھی یہ چیز گزاری ہے تو میں آپ کو ایکسپیرینس سے بتاؤں گا کہ ڈیلی بیسس پر واک کریں نماز کو پابندی کے ساتھ. دوسری چیز ڈیلی بیسس پر واک کریں. تیسری چیز اپنی ڈائٹ کو فٹ رکھیں. ایسی چیز نہ کھائیں جو آپ کی بلوٹنگ کاز کرے، یعنی گیس بنائے، آپ کے اسٹمک کو اپسیٹ کرے. یہ چیزیں آپ کو جو ہے وہ بڑا نقصان دیتی ہیں. اور جب آپ کو پتہ ہے کہ بلوٹنگ ہوتی ہے، وہ اسٹمک کی وجہ سے وہ برین کی طرف گیس جائے گی، ورٹیگو ہوگی، چکر آئیں گے، پھر آپ جو ہے وہ سمپٹمس جو ہیں وہ گوگل کرنا شروع ہو جائیں گے. تو لہٰذا ان چیزوں پر نہ جائیں. ٹھیک ہے، یہ 2 چیزیں میں نے آپ کو بتائی، ایک نماز، دوسرا واک، اور تیسری چیز لاسٹ قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں ڈیلی بیسس پر. ٹھیک ہے، اسٹے پازیٹیو، ہمیشہ
پازیٹیو رکھا کریں ذہن کو، ان چیزوں کو اڈاپٹ آج سے ہی اڈاپٹ کرنا شروع کریں، اور یقین کریں ٹرسٹ میں کہ آپ 15 دن کے اندر اپنی باڈی کے اندر فرق محسوس کریں گے، وداؤٹ اینی میڈیکیشن، وداؤٹ اینی میڈیٹیشن، وداؤٹ اینی سائیکو تھراپی یا کسی بھی قسم کی ٹریٹمنٹ کی آپ کو ضرورت نہیں۔ انشاءاللہ تعالی میں اس کے ساتھ ساتھ مزید بھی کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا، اور جہاں پر بھی آپ کا کوئی کویشچن ہو آپ سوال مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں، انشاءاللہ آپ کو رپلائی کیا جائے گا۔ تھینک یو سو مچ۔